سر جیسے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے اور حمیرہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بچپن سے ہی ہمیں ان کو ایکسرسائز پہ اور مختلف چیزیں کروا لینی چاہیے، آپ کو کیا ماں خیال باپ ہے؟ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے موٹا نہ ہو جائے اور بڑا ہو کے پتلا نہ ہو پتلا نہ ہو جائے، اور بچپن سے ہی ہم ان کے کریئر کے بارے میں بھی بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں، کیا خیال کیریئر ہے؟ کے بارے میں تو میرا خیال بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کی فکر ہمیں بعد میں دامنگیر ہوتی ہے، پہلے اس کا ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے کرے گا کیا اور یہ بنے گا کیا بنے گا۔ ہم نے باقاعدہ، آپ بھی کبھی غور کریں اس بات پہ کہ ہم obsessed ہو گئے ہوئے ہیں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اتنا ہم خبط پہ مبتلا ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، پہلے بھی شاید میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کا نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو پہلے آج سے چند سال پہلے یہ بحث ہوتی تھی کہ ہم بچوں کو اپنے جیسا بنانے کے جنون میں مبتلا ہیں، اپنے جیسا تو چھوڑے، ہم بچوں کے کیریئر کے حوالے سے اتنے زیادہ obsessed ہیں، ہمیں ایک ایک دن کا تعین کرنا اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم وہ بھی کر دیں کہ یہ آج پیدا ہوا ہے، 1 سال بعد یہ کرے گا، 3 سال بعد یہ کرائے گا، 4 سال بعد اس کو داخل کروانا ہے، 6 سال یہ کرے گا، پھر فلاں سکول میں، فلاں کالج میں، پھر فلاں یونیورسٹی میں، فلاں پروفیشن، فلاں جگہ جاب۔ خدا کے بندو، وہ اوپر بھی کوئی ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ اور اولاد کے معاملے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ ہے باقاعدہ، کہ کچھ معاملات جو ہے نا اس میں آپ کی جو انوالومنٹ ہے ایک خاص حد سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ اولاد کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، چلیں کامیابی کا آپ کوئی بھی معیار مقرر کر لیں، تو اس کے لیے آپ 2 بنیادی اپنے فرائض پورے کر دیں۔ ان کو ایک تو رزق حلال کھلائیں، ان کو رزق حرام سے دور رکھیں، آپ کا فرض یہ ہے۔ دوسرا، آپ اپنے تئیں اچھی تربیت ان کی کر دیں، اپنے تئیں آپ ان کے اوپر کاٹھی ڈال کے سوار ہونے کی کوشش نہ کریں، ان کے شب و روز طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ خدا بننا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے روزگار کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بنائیں، میرے جو ویورز بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی بتائیں، جب وہ آپ باپ ہیں، دادا ہیں، ماں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، نانا ہے، کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے بچے آج جس مقام پہ ہیں، جس شعبے میں ہیں، اس شعبے میں بھیجنے کے لیے آپ نے تیاری کی تھی ان کو؟ میں کچھ دن پہلے ایک ہفت روزہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، سروے رپورٹ، اس کے مطابق صرف 11% والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں نے ہماری مرضی کے مطابق شعبے کا انتخاب کیا اور اس شعبے میں گئے، صرف 11%، یعنی 89% باقی بچے جن کو انہوں نے یعنی وہ اس شعبے کا انتخاب نہیں کیا۔ تو ہم کیوں وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے؟ اور ایک وہ جو ہمیں 100% چاہیے بچوں کا۔ چلے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کے لیے ہر حد سے گزر جانا، اگر ہم رشوت لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی عام طور پہ گھر میں یہ کہتی ہے کہ بچوں کی یہ ضرورت ہے، چاہے وہ اپنی ضرورت ہوئے، انہوں نواں آئی فون آپ چاہیے ہوئے گا، وہ بچوں کا نام لے دیتی ہے۔ گھر میں اگر بیوی ایماندار ہے تو مرد کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! اگر بیوی کو رزق حلال کا خیال ہے تو بندہ کبھی حرام نہیں کمائے گا۔ اگر بیوی پوچھے کہ سرتاج آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 70,000 ہے، تو یہ دوسرے چوتھے دن آپ فون بدل رہے ہیں، میرے لیے فلاں چیز لا رہے ہیں، بچوں کے لیے فلاں چیز لا رہے ہیں، تو سیکنڈ شفٹ لانا ہے، کہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں؟ اگر بیوی پہلے دن پوچھ لینا کہاں سے آیا ہے تو مرد میں جرت نہ ہو۔ کیا کہنے سر، بہت اچھے ماشاءاللہ، تھینک یو۔ بندہ پیرا نو مل گیا ہوئے نا، واپسی تے ہو گلا کر رہے ہو اور پھر 4 گھنٹے بعد بات کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست سے، یار عشق مرشد میں درِ فشان کمال کر